تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے بھائی، صحابہ کرام جیسے ہم بن نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے، صحابہ نے کس کی صحبت اٹھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، یا جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ سے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ سخاوت پہ کتنے بیانات کر دو، انسان میں سخاوت پیدا نہیں ہوتی. کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزار لو، آدمی خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ سخی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں سخاوت میں مشہور ہیں، کچھ کنجوسی میں مشہور ہیں. کیوں؟ جو سخیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں باپ دادا کو خرچ کرتے ہوئے، وہ بھی سخی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ابا کو چونی اٹھنی کا حساب کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیشہ ابا کو دیکھا ہوتا ہے پیسوں پہ لڑتے ہوئے، تو وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر وہی لطیفہ آ رہا ہے، بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن اتنا مزہ آتا ہے، آدمی کہتے ہیں پارسل کرو یار. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، اس کے بچے کہتے تھے ابو گھی چاہیے، دیسی گھی چاہیے، وہ لا کے نہیں دیتا تھا، پیسے ہوتے تھے پھر بھی نہیں لا کے دیتا تھا. تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا تو بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو باہر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا، تو اندر ڈبہ نہیں کھولنا، پہلے باہر سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ تاکہ باہر کا سارا گھی کیا ہو جائے؟ ختم. وہ ڈبے، ہر کوکنگ آئل پہ بھی آپ نے دیکھا چکناہٹ ہوتی ہے. اور وہ بچے روزانہ، اس کے بھی بچے تھے کنجوس کے بچے، روزانہ روٹی ڈبے پہ رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہیں. اس کو سفر پہ جانا تھا تو اس نے گھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ ایسا نہ ڈبہ کھول کے پورا ہی چٹ کر جائیں، لاک لگا دیا الماری کو. سفر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ بچوں گھی تو نہیں کھولا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو، ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا، بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا وہ بچے سخی بنیں گے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو یہ گھی کا ڈبہ کئی صدیوں تک وراثت میں جائے گا، یہ کئی نسلوں تک. تو صحبت، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے، اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا ہے. پیر کا دائرہ کار دیکھو، ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، کون سا بزنس کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا، نکل یہاں سے، نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے، بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے، وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں، میجورٹی، سب نہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ، میجورٹی کیا ہے؟ وہ پیر کم، اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر، پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے، ابا اما کی نہیں مان رہے، پیر کو باپ بنایا ہوا ہے. شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے، ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو. آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے. نا 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 نا، قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے، بہت کم ہے. بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا، لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں، جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی، توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے. وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام، استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے، وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا بھائی، ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھوڑوا دیں گے، تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ہمیں ہمارا تو رہا ہی نہیں ہے. یہ
مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے, حکیم الامہ تھے. حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی یہ اولاد. جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی. نہ نہ نہ, جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانیں یا پیر صاحب کی مانیں؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے, کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا. تو شریعت تو کس کو؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے؟ تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا. تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں. اپنی نہیں ہوتی اصلاح, اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت, شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا, باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں. ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو, شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو ظاہری اعمال. باطن, ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا, باطن میں 3 چیزیں: حب جاہ, حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو, ہوس نہ ہو. جاہ کا لالچی نہ ہو, شہرت کا بھوکا نہ ہو. اور تیسرا باہ. باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا, قوت باہ. حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے. باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے. کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر 1 ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے. اب کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے. وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا. چلو 1 آدھ دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے تو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا؟ یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے. تو یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو. دل میں یہ ہو اس کے, دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی. آپ کی ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ عیاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں رہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ. مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب آپ کہو گے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ایک بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے. نہ 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 نہ,
ایسے تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے یہ پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نا دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے. جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی تو پائدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا یہ. تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھین بھی جائے گا, چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی, اب بھی ہیں اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم جو کھجوروں کو, نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ جو ان کا بھور ملاتے ہو, تو اگر تم نے میرے مشورے پہ نہیں ملایا تمہیں نقصان ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھائی تمہارا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے. کھجوریں کیسے زیادہ بڑھیں گی اور کم ہوں گی یہ میرا موضوع نہیں ہے.